الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة. ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اردو ٹھیک ہے یا پنجابی؟ رات کا اکثر حصہ تقریباً گزر گیا، اور تساں حضرات نے تقریباً ہر موضوع تے گفتگو بھی سماعت فرما لی۔ ہوں زیادہ دیر تہاڈی سماع خراشی کرنا میرے خیال بہت بڑی زیادتی ہے۔ سردیاں دا موسم ہو گئے تے 12 بجے جلسہ ختم ہو گیا۔ میرے خیال بہت بڑا ظلم ہے۔ تساں کر لے سو، میں واپس بھی بجنا انشاءاللہ، تے رستے دھند بھی ہوندی۔ میں تو جلدی آ گیا اس واسطے کہ انشاءاللہ جلدی واپس لگا رہا، لیکن اتھے آ کے یاد آیا کہ اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ میں حکم دیتا گیا جیڑی گفتگو کرنی ہے وہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر پہ رکھو۔ اس دور انسانوں نے اتنیاں فکراں پال رکھیاں نے،
اتنے بندے دے سر تے وال نہیں جتنیاں فکراں وچ اج دے دور دا بندہ بیچارہ مستغرق ہو گیا۔ مکان دی فکر، جائیداد دی فکر، اولاد دی فکر، پھر اس مہنگائی دے دور وچ نان نفقے دی فکر، اتنیاں فکراں نے لیکن جیڑی فکر کرنی تہاڈے تے میرے ساریاں واسطے ضروری ہے اس کا نام ہے فکر آخرت۔ علماء تشریف فرما قرآن مجید کا مطالعہ کرنا تو ایک حصہ قرآن کا معاد قیامت اس سے جو تذکرے نازل کرتا ہے، یعنی جتھے تذکرہ خدا دی توحید دا، پیغمبر دی رسالت دا، قرآن دی صداقت دا، اس سے نال قرآن مجید ذکر کریندا قیامت۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا تو قرآن پاک بھی انسانوں گھما پھرا کے آخر گل کیا کریندا یاد رکھیں ایک دن آمن والا قیامت کا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے یا فکر دلاون واسطے ارشاد فرمایا، تھوڑی توجہ ہوگی تو گفتگو کرو، اگر توجہ نہیں تو یہ واز کو زبردستی والا نہیں، بالکل زبردستی والا واز ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ کے دین کی گل سنن تو یہ راز کرتا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ تم نہ اس کو بادشاہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تھوڑی ایک کو کٹ کرو جی، پر انہوں نے پلے نہیں پڑے بیچارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، پہلی گل یہ کہ اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔
پھر اللہ فرما دے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے ہر بندہ ہر نفس اس چیز دا جائزہ لے، دیکھے اس بندے نے اس آمن والی کل واسطے اگے دا کے انتظام کیتا ہے۔ دنیا وچ دا بندہ اپنی کل دے بارے سوچیندا ہے، دنیا دی کل میں کل اے کرے ساں، کل اے کم کر کے آساں، کل اے کمائی کرے ساں، اس دنیا دے کل واسطے میں بھی فکر کریں گا، تساں بھی فکر کریں دے ہو، پر میرے بھائیو اے جڑی دنیا دی کل ہے، اس کل دے آمن دا پتہ کسے نو کوئی نہیں، اس کل آمنا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، میں تے تساں کل دیکھنی بھی ہے کہ نہیں، کل دے بارے پتہ صرف کس نو ہے، تو ہاڈی تے میں بھی یہ دنیا لی کل دا سن پتہ، تو تے میں کہڑے باغ دی مولیاں، ساری کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ پاک پیا دن، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل دے بارے گل کرنی ہوئے اجنا آکھیا کر میں کل ہند کرے ساں، آکھیا کر جے میرے اللہ نو منظور ہو جاتا کل ہند کرے ساں، کیوں کل دا پتہ کس نو ہے؟ آہستہ نہ لگا، کل دا پتہ کس نو ہے؟ اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمائے دن میرے پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء پیغمبر نہ گل کے بنیے مکے دے مشرک آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آکے پوچھتے نے اصحاب کہف کون نے ذل کرنین کون آئی کہو جیا بادشاہی کتھے کتھے حکومتہ کر کے گئے روح دی حقیقت کی دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو کل آئے میں دس دے سان وہ کل آ گئی وہ پھر آ گئی میں سو سوالے کو نے پوچھائی آپ نے ارشاد فرمایا کل آئے میں دس دے سان بعد کل آ گئی کل کرے میرا 14 18 یا 40 دن گزر گئے تھوڑی جی ڈھیل واسطے تصور کرو تساں جامعہ محمدیہ وچ رہندے ہو مولانا لقاء صاحب دے کول مسئلہ پوچھتے ہو حضرت فرماتے ہیں کل آئے یار میں مصروف ہوں 10 دے تساں کل بہندے ہو یا دن کل آئے کردیاں دے 20-25 دن گزر ونجن تو ہاڈے ذہن وچ کے آسی کہ مولوی صاحب نو مسئلہ میں اپنی اتھو دی مثال کہنا اتھو دی نہ کہنا تصور کرو تصور آج اگر کوئی عالم مفتی اپنے آمن والے بندے کو سائل کو آکھے کل کرے دیا تب پورے شہر ڈھڈورا پٹ دیتا ویسی جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے
ذرا تصور کرو مکے دا شہر ہونا تے مشرکین مکہ ہومن سوال کرن والے تے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھن کل آوے ہو کل آوے ہو کل آوے ہو کل آوے ہو اتنے دن گزر گئے گل میری ذہن وچ رکھنی کل دا پتہ کس نوں ہے تو ہن تے میں نہیں پتہ ساڈی کل آمنی بھی ہے کہ کوئی پتہ نہیں سا تو آپ اللہ نے کیا فرمایا نا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادنا آکھو انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ ان آکھیا کرو اس نے چاہا تا میں کل ان کرے ساں کہ جے کر کدئی انشاءاللہ آکھنی بھول بندو تبت جب یاد آبندو تبت آکھیا کرو اللہ نے چاہا تا میں کرے ساں کیوں اس واسطے کہ کل کی ہو بنائے اس دا میں تے تو ہم پتہ کوئی نہیں اللہ دے نبی نو بھی پتہ کوئی نہیں صحابی نو بھی پتہ کوئی نہیں ولی نو پتہ کوئی نہیں کسے پیر نو بھی پتہ کوئی نہیں صرف کس نو پتہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کسے نو نہیں پتہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت قیامت کب آمنی ہے کس نو پتہ ہے جی میں اختصار کرنا چاہتا تھوڑا وقت بچانا چاہتا کس نو پتہ ہے قیامت کب آمنی ہے بارش کب برسنی ہے کتنی برسنی ہے کتھے کتھے برسنی ہے کتنی کتنی آبوندا زمین تے گرنیاں نے پر او پانی کتھے بجنا ہے کیڑی کیڑی زمین نو بن کے اس پانی نے سیلاب کرنا ہے کسے نو پتہ کوئی نہیں جی مادہ دے پیٹ دے اندر کیڑی چیزیں نر یا مادہ مذکر یا مؤنث ہے پر او سعید یا بدبخت آزاد یا غلام امیر یا غریب مومن یا کافر کس کو پتہ ہے تیرا الٹرا ساؤنڈ یا کچھ دس سکتا نا آلات کے ذریعے کرتا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کسے نو نہیں پتہ کل کے کرنا ہے کسے نو نہیں پتہ نفس وما تدری نفس میں نمتر صلی اللہ علیہ وسلم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت کسے نہیں پتہ کہ موت کیڑی زمین تے آمنی ہے ان اللہ علیم خبیر واسطے کوشش پہ کرے دیا جیڑی کل دا سن پتہ کوئی نہیں کہ دنیا تے اساں کل دیکھنی بھی ہے کہ نہیں بندہ دا میں کل ان کرے ساں پہلے موت آنے دیئے او کل کرنا رکھی ہاں جی اے دعا کوئی تصورات کی دنیا میں پھردا ہے کوئی اپنے تخیل میں پھردا بندہ ہوتا ہے لیکن میرے بھائی اس کل دا پتہ کوئی نہیں تے کل یقینی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ہر نفس جائزہ کرنے
اپنے گریبان وچ منہ پا کے ویکھے میں دنیا تے جے رہندا پیا میں اس کل واسطے کے پیا کردا جس کل دا آمنا یقینی ہی یقینی ہے او کل ڈرن والی کوئی نہیں او کل اوکھی بھی بڑی ہے مشکل بھی بڑی ہے بڑی مشکل او کل ہونی میرا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پیادا غالب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھے اللہ دے پیغمبر بڑے دکھی دکھی جلدی جلدی پورے ہو گئے ہو فرمایا حضرت فلانی سورج نے من اٹھا کر دیتا ہے ایوے سورجہ میں ذکر آتا پہ ہے قیامت دے تذکر آمن اینڈ ہومنے اس دے آمنے تے بڑی مشکل ترین کھڑی ہومنی ہے میرے بھائیو رب جلال اس قلب عبود بارج فرمائے اذا بقات الواقعہ لیس الوقعتها کاذبات حافظت الوافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہبا اس زمین کے چلنے پہ زمین ٹھہری ہوئی ہے آج تسا زمین کا سینہ چڑے دے چپ دا گھٹ بھر کے بیٹھی ہوئی ہے آج اس زمین کے اندر خدایاں کر کے تھلا تے خانے دیاں تہمہ وچ چلے رہنے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کدے اس نے جرات زمین دے منہ دے اتے 100 منزلہ دبئی دے ٹاور پہ رہنے زمین چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کدے ٹریکٹر لے لیندے زمین دا سینہ چیر کے رکھ دیندے بالکل ہل بھی کوئی نہیں پئی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے آجی کدے تسا زمین دے گندگی دے ڈھیر لا کے رکھ دیندے کوئی تحفظ پھیلدا پیا ہوندا ہے اور اے چپ دا گھٹ بھر کے بیٹھی ہوئی ہے آج چپ کیتی بیٹھی ہے بلا منا نے یاد رکھا ہے مسلمانوں اذا أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها زمین ہلا دیتی ویسی زلزلہ آسن زمین اندر زمین ہل ویسی بلکہ ہو گیا زلزلہ ہو سی اللہ پاک فرمائے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. نعرہ تکبیر. ان شودے نعرے جو کہ اللہ دا بندہ نہیں ظلم کرنا نہ نالوں کا یہ بس جس فکر ہم لگ گئے نا اللہ کرے فکر والے پاسے لگ گیا. آمین. سورت حج سورت اللہ فرمائے ہیں اتقوا ربکم اور ڈرو اپنے رب کو لو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم پکی گل ہے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے. کی ہو سی فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تدبر منالی. علماء کرام فرمائیں یا اے تمثیل ہے یا اے حقیقت. علماء دی کہا میں تو طالب علم پر ایک چھوٹی جی گل ہے گھور عرض کر دیں. اس سورت دا نام کی ہے سورت حج. کی نام ہے؟ حج. اگے سورت آ رہا
وَإِذْ قَطَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. آیا کہ چھوٹی جی گل سمجھنے دی سورت حج تذکرہ حج دا ہونا چاہیے یار کو ہاں نہ کرو ہونا چاہیے نا وہ ہے کہ حج دی سورت دی ابتدا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بظاہر دیکھا وجہ نا بظاہر کوئی جوڑ نہیں نظر آتا ربط نظر نہیں آتا اے ہن کو لوگ ٹر گئے نے دنیا تو او مسلمانوں او لوگ ٹر گئے نے دنیا تو جڑے اے قرآن دے رموز دسین دے ہوتے لوگ تو ہمارے شہر حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب آپ رحمت اللہ حضرت قاضی نور محمد صاحب قریب قاضی شمس الدین صاحب اللہ انہاں سارے جو قبرہ مدبر فرمائے وہ لوگ ہوتے قرآن دے رموز اسرار واضح کریں گے ہوتے مشکلات قرآن دیا حل کر کے دسیں گے ہوتے سوال ہی پیدا ہونا بظاہر کوئی ربط نہیں نظر آتا حج دا تذکرہ سورت حج ابتدا قیامت نال کوئی جوڑ نہیں کوئی ربط نہیں کوئی تعلق نہیں پہ بندا اللہ علماء دیا قبرہ منور فرمائے انہاں فرمایا بڑا خوبصورت جوڑ دے بڑا ترکڑا ربط ہے انہاں دونوں کے درمیان او کیوں دیا ربط ہے تو میری بولی سمجھ آندی جی کیوں نہ سی تو سب کو کلہ انگریزی بولیں دے ربط ہی نے مسلمانوں حج میں ایک دن آنگا جس نو عرفے کا دن آتے عرفات کا میدان ہوندہ اس میدان عربی عجمی کالے گورے افریقی امریکی چائنی پاکستانی افغانی ایرانی تورانی ملیشین انڈونیشین آسٹریلین نیوزی لینڈ دنیا دے ہر ملک دا مسلمان ہر خطے دا مسلمان ہر لبو لہجے دا مسلمان تہذیبہ بکھریاں تمدن بکھرا زبانہ بکھریاں قد بکھرے کاٹ بکھرے تکلم بکھرا شکلہ بکھریاں رنجتا جدا جدا اس میدان سارے جمع ہوں دن کے نہیں جی جمع ہوں دن مسلمانوں یہ قصہ کیا جی میں عرفات دے میدان وچ دنیا دے ہر خطے دا بندہ اتھے آ کے جمع ہوندا اکھاں نال ویکھ دیو امتحان قیامت دا میدان بھی ہونا اے جوڑ پیدا کیتے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت تفصیلا بھی اگر ہوے فرمایا اگر یہ حالت ہوے کہ کوئی عورت دودھ پلاون والی دودھ پلینی پئی ہوے او زلزلہ سی دودھ پیندے نوں سٹ گھٹے سی تے بھول ویسی اگر کوئی حمل والی ہوے تے او حمل اپنا گرا دے سی حمل پر ویسی اس پوزیشن اللہ پاک نے فرمایا اے دل آمنہ نے مسلمانوں لہذا اس دن دی تیاری کرو ہاں جی تیاری کیوے اس دن دے واسطے تیاری کیوے اے جڑی دنیا دی تو ہم زندگی دتی ہوئی ہے چاہے کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جتنی بھی زندگی تو ہم دتی ہے یہ اللہ پاک نے عطا کیتی ہے یہ زندگی دنیا دی عیش نشاط واسطے نہیں دتی دنیا دیا مستقبل ہوے خود نہیں دتی دنیا دی چہل پہل وچ بندہ مستقبل ہوے اے زندگی اس واسطے نہیں دتی گئی اے دنیا دیا جڑیاں رونقاں تھانوں دسدیاں پیاں نے اے دنیا دی جڑی چمک تے دمک دسدی پئی ہے دنیا تے جڑے تو خوبصورتی تے تزئین دسدی پئی ہے رب ذل جلال فرماندے اے تہاڈی نہیں ہے تہاڈے
نہیں ہے بندے ہو کہ کام میں تو مستغرق ہو گئے کس چیز وچ لگے پئے رب الجلال فرماتے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا زمین تے دے کوئی ہم رشتہ پہ ہے ما جعلنا علی الارض زینۃ اللہ یہ تہاڈی نہیں زمین دی زینت بنائی ہے تہاڈی زینت نہیں ہے تے مولا باتے تے زمین نو ہے زینت کیوں دتی نے فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا اس واسطے دتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آزمائش کرنا چاہتا ہوں امتحان کرنا چاہتا ہوں تہاڈے وچوں کیڑا جڑا اچھے اچھے عمل کریندا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس تے جڑا تساں مفتون ہو کے فدا ہو کے اس سے دے ہو کے بجائے بجائے میں تم دسدا پیا انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ہم زمین دے دستا پہ دریا دستے میں درخت دستے پہنے پہاڑ دستے پہنے سمندر دستے پہنے مکان دستے پہنے آبادیاں دستیاں پہنے باغ دستے پہنے نہریں دستیاں پہنے فصلیں لہدہاریاں نے جو کچھ بھی زمین پہ ہم دستا پہ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ایک وقت آمنا لنے ایک وقت آمنا لنے اساں اس سارے چٹیل میدان بنا دے بالکل چٹیل میدان ہوئے سی اس زمین وچ لا عوجا ولا لا عوجا کوئی سج اونچ نیچ نہ ہو سی کوئی ٹیلا نہ ہو سی ولا امتا کوئی تو اونچ نیچ نہ سی کوئی ٹھکا دے ڈھیری نظر نہ سی کوئی نشے دے فرا بالکل چٹیل میدان بنا کے رکھ دے سن پہاڑاں نو گرا کے رکھ دے سن مکے والے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ دے قیامت آمد نہیں ہے پر یہ سارا نظام برہم ہو بننا ہے یہ سارا کچھ ختم ہو بننا ہے اس جاگرہ کا آسمان تو اللہ اپنے ہاتھ لپیٹ لے سی یوم نطوی السماء کطی السجل للکبر اصل وقت میں تھوڑا جا میسج جلدی جلدی پہ کرنا تھوڑے وقت زیادہ گل بات ہو رہی ہے اللہ کرے ساڈے اندر ایک فکر پیدا ہو آمین آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر رب ذوالجلال فرماتے ہیں اوے لوگو یہ جڑی زمین تے تم جو کچھ دستا پیا اس ایک نہ ایک دن بالکل ختم ہو بننا وہ آکھن لگے بادیوا ایڈے مضبوط پہاڑ کھلوتے نے انہاں دیاں چٹاناں دیکھو ہلتے ہی نہیں دنیا دے کولوں کوئی دنیا دی چیز نہ ہلا نہیں سکتی ایڈے مضبوط پہاڑ نے اللہ پاک فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا تُسَيْنَا پہاڑاں نو ویکھ سے اندے گند و غبار اڑدا پیا ہوندا اے پہاڑ بھی اس طرح ہو گئے سن اللہ پاک دسندے پہلے قرآن وچ او دن آمنا لے بندیو اس دن دی تیاری کرو اے دنیا عارضی نے دنیا عارضی نے اے جہان جڑا ہے اس جہان دی جیڑی چیز بھی ہے اس جہان وچ جو کچھ تہن دستا پیا ہے آسمان بظاہر سمجھے گیا بڑا مضبوط چھت صدیاں نہیں کروڑاں صدیاں گزر گئیاں نے بڑا کھلوتا ہے زمین دا فرش تو ہم دستا پیا ہے اے فرش بچھیا کھلوتا ہے کہ اس کا تو ختم ہو رہا ہے رب ذوالجلال فرماتے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اے جہان فانی نے اس جہان دی ہر شے فانی نے ساری فانی ہے آسمان بڑا مضبوط ہے فرمایا اے آسمان بھی ٹوٹ ٹوٹ بجنا ہے لیکن زمین ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار اس بھی ختم ہو بجنا ہے لیکن چند پہ
سورج پہ دستا ہے، ستارے پہ دستے ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قرآن بار بار پہ دسیندا ہے اے جہان فانی نے، اس دی ہر شے فانی نے، اس جہان وچ جو کچھ بھی توں پہ دسدا ہے انہاں تے ایک نہ ایک دن فنا آمنی ہے. اے فنا تو بچ نہیں سکدے، فنا تو بچنا ہے تے صرف کس ذات نے جی کل من علیہا فان ویبقى سارے دے فنائے ایک اللہ دی ذات کو بقائے، باقی کسے کو بقا کوئی نہیں بقا. کل شیء حالق الا وجہہ کل نفس پڑھتے رہتے ہو نا کل نفس ذائقۃ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس موت کا لیکن جان کو کوئی بچ نہیں سکتا. ایک موت کا بھی گھڑی بھی ہر ایک دے آمنی ہے، ایک چھوٹے دے بھی آمنی ہے، بڑے دے بھی آمنی ہے، جوانوں دے بھی آمنی ہے، بوڑھے دے بھی آمنی ہے، مردوں دے بھی آمنی ہے، عورتوں دے بھی آمنی ہے، پڑھے لکھے دے بھی آمنی ہے، ان پڑھ دے بھی آمنی ہے، جی ایمان دے بھی آمنی ہے، مقتدیاں دے بھی آمنی ہے، مریدہ کے بھی آمنی ہے. بلے آنکھوں ہے گستاخ شمار ہو سکتے جی مریدہ کے بھی آمنی ہے حق پہ آخر حق بولنا چاہیے. مریدہ کے بھی آمنی ہے، پیرہ کے بھی آمنی ہے. او میرا بھائی تو تے میں کے پاک دی دنیا اس موت تو اللہ دے نبی بھی نہ بچ سکے انہاں تے بھی موت. آکھو مکے والے دارو پر نال مدینے چ یہودی راندے ہوندے جنہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دین دی دعوت دتی ہے. آؤ اے ساڈے نال رب بنو کامیابی اس دین وچ مل سکے. میری دعوت قبول کر لو لا الہ الا اللہ دی. او آکھن لگے نہیں جی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام مرن لگے دنیا تو بنن لگے سن وصیت کر کے گئے یہودی بن کے رہنا یہودی بن کے مرنا اور کوئی دین قبول نہیں کرنا. اللہ پاک نے انہاں دے جواب وچ فرمایا ام کنتم شہداء حضر یعقوب الموت. کیا تسی اتھے موجود ہو جس وقت اذ حضر یعقوب الموت جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دے موت دے آثار تاری ہوئے آثار موت تاری ہوئے تم سب سے موجود ہے تو سب یاد ہے انہاں کیا یہودی بن کے روایت میں تو دسینا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا کو بننے لگیا کہ آخر آئی انہاں اپنے پتراں نوں بلایا بیٹیاں نوں بلایا. حضرت یعقوب دے کتنے بیٹے ہیں وہ ایک تو یاد نے یوسف علیہ السلام ایک تو یاد نے نا بس اتنے تے گزارا کیتی رکھو کم چل ویسی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں کو بلایا تے بلا کے کیا دن اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و اسحاق الہا واحدا. صدا
آخیا یہودی بن کے روائے انہیں اپنے بیٹے بلا کے پوچھا میرے بیٹے ہو میں دنیا تو ویندا پیا وا اس فانی جہان چھوڑی ویندا تے میں اس جہان وچ ویندا پیا تیرا اُتے ٹر گیا اس نوں اتوں دا پتہ کوئی نہیں گل سمجھیندے پے ہو تیرا اُتے ٹر گیا اس نوں اتوں دا پتہ کوئی نہیں تے جڑے اتوں والے انہاں نوں انہاں دی زندگی دا پتہ ہندے لوگ کوڑ مرے دے ہندے لوگ کوڑ مار مار کے اپنی مسیحتاں بنے دے رہندے او میرا بھائی ہاتھ جوڑ کے بیادا اللہ دے پیغمبر نوں جے پتہ لگدا ہے گیا اٹھے بندے تو بعد پر پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے میرے بعد کے کرے سو کیڑیاں عبادتاں کرے سو اٹھے بن کے پتہ لگدا ہے گیا میرے پتر کی پہ کرے دے اور جس نوں اپنے پتر دا مرن تو بعد پتہ نہیں لگدا تیرے میرے حال دا بھی پتہ نہیں لگدا اپنے پتر نوں پتر نوں تے پوچھ دے تعبدون من بعدی او میرے پترو میرے بنن تو بعد کیندی عبادت کرے سو پتر بھی تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر دے بیٹے نے آدھے نعبد الہ کا اساں عبادت کر صاحب بانی تو ہاڈے معبود الہ دی و الہ آبائی کا ابراہیم و اسحاق اساں اپنے باپ دادے کیونکہ لوگ پیو دادے آدھا مذہب نبی بندے ہوندے اللہ دے پیغمبر دے بیٹے آدم سادے ابا ابراہیم دا جڑا الہ ہے حضرت اسحاق دادے جی دا جڑا الہ ہے پردادے دا جڑا الہ ہے اور اتھے گل بنی ہے نعبد الہ کا ہاڈے الہ دی و الہ آبائی کا ابراہیم و اسحاق اسحاق ابراہیم علیہ السلام دے الہ دی کوئی سنن والا شک وچ پہ سکتا ہے کسے دے دل میں تردد تے ریب ہوے او آکھ سکتا ہے دیکھو نا جی یعقوب دا کوئی وکھرا معبود ہے ابراہیم دا کوئی وکھرا معبود ہے اسحاق دا کوئی الگ معبود ہے فرمایا نا قرآن کتھے کر عقیدے دی ہوے قرآن کشنا نہیں رمن دیندا قرآن واضح کر دیندا مگر کسی چور نوں روکا دے بندے چوری تے ڈاکا کردا اللہ دے پیغمبر کی آخر دے پیغمبر دے بیٹے آدھی ربا جی نعبد الہ کا الہ آبائی کا ابراہیم و اسحاق متا کوئی سمجھے الگ الگ نے نانا الہ میرے بھائیو اس وچ ہر ایک نے کھڑا آمنی آمنی ہے بہت دام پیمنا ہے او آکھنا دے لہو ملک ینادی کل یوم لہو ملک ینادی کل یوم لدون البوت فرشتہ ندا کرندہ پھر آواز لائی کھلوتا ہے کیا دے لدو للموت او بچے جنوالیو بچے جنون للموت کس واسطے مرن واسطے جیڑا جمع ہے اس ایک نہ ایک دن اے ہن ادھے بولیں دے ادھے نہیں بولے بس نہ مر ونجا مرنا تو سارے ہیں نا جی لدون الموت وارو واری نہیں جس کی لکھی پئی اس کی آئی کھلتی متا کو واری واری ویسی لدون الموت وابنو للخرابی او محل بنا لے ہو تو سمجھ جا رہے تو کوئی نہ بنا دے جی لیکن یہ گل میری یاد رکھا ہے چھوٹے مکان اکثر آباد ہوندے نے
اے اچیاں محلیاں تے محل تے ماڑیاں اے اکثر ویران ہی ہوندیاں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے ضرورت سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغی عمر ہے 950 سال۔ کتنی؟ 950 سال۔ تے 50 سال پہلے ہی بچ 40 سال دی عمر نبوت ملی نا، 1000 سال دی عمر بڑھتی ہے۔ تفسیری روایات وچ لکھیا ہویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس 1000 سالہ زندگی واسطے یہ جتنی جھونپڑی بنائی کہ اگر پوریاں ٹنگاں برابر کر کے سمن آتا یا سر باہر نکل بیندا یا ٹنگاں باہر نکل بیندا۔ تے ملک الموت آیا نا، کچھ تو بنا کھتی ہونے آ، فرمایا ضرورت اتنی ہے اکھ جی ایک وقت آسی تہاڈے تو بعد لوگاں دیاں عمراں 100 سال یا اس تو گھٹ ہو سن تے بڑے بڑے محل بنا لے سن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر میری عمر 100 سال تو گھٹ ہو گیا نا تو میں جھونپڑی بھی نہ بنائی گا، پوری زندگی سر سجدے وچ رکھ کے اللہ کو راضی کرے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم لطول الموت وابنول الخراب، جیڑا جمعہ اس مرنے تے جیڑی شے پڑی ہے اس ہک نہ ہک دن، آکھو آکھو گر بجنا ہے، گر بجنا ہے، ٹھہ بجنا ہے، ختم ہو بجنا ہے، روکو گئے اللہ یا ساکن القصر المعلا، اونچیاں ماڑیاں وچ رمنا لے ہو کی سمجھے دے اتھے ٹکے دا سو نہیں ستدفن عن قریب فی التراب، بالکل بے لاندا پیارے توہان بھی جا کے مٹی دے اندر دفن کر دیتا ویسی بے لاندا پیار۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اس موت تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ دا قرآن دے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبین للجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بھی ایمن تے اللہ دے نبی بھی ایمن، یہ تو سنے ہوئے نا، او پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان دین، علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ایک کل استغراقیہ بنا کے وہ دوسرے پاسے نہ بجائے ہاں اوتی کل شے کیڑی شے میں جڑی منگلے کرنی ضرورت دی چیزاں جتنیاں وہ اللہ ساریاں دے دیتیاں، مطلب کل تو ورنہ کو کل ہو گیا تے کل دا کل ہویا، ورنہ تو کل جان دے ہوئے نا اللہ کل دے دیتا تے ورنہ آدھے کل غیر بن گئے نا۔ اے سکرے کبرے ملا کے حد اوسطا ملا کے تے نتیجے نہ کھتے اللہ کا قرآن جڑی گل پہ کرے نا اس کو سمجھ فرمایا اے نبی بھی ہے اے اللہ دا بادشاہ جو بنایا ہوا زمین دے بادشاہ بھی ہے اے جو بادشاہ ہے کہ رب حبلی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسا بادشاہ ہے ایسی بادشاہی وقت کسی نے نہیں ملی، لیکن اللہ فرمائے دے قضینا علیہ الموت، اسا انتے بھی موت دا فیصلہ کر دیتا۔ ایک شیش محل بنوایا، شیش ایسا شیشے دا کمرہ گلاس، شہری لوگ گلاس آدھے ہو سن، شیشے نو گلاس آدھے ہو،
اے آدن حاجی کنا سارے انگریزی دے وہ شیشہ کمرہ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کمرے او مسجد پہ بندی اقصا بیت المقدس تے بنے دے جن پہ کون جن جی میرے کو اللہ چھوٹے نو بڑیاں گلاں نہیں کرنی چاہیے جن بنے دے پہ حضرت تھے اپنی لاٹھی مبارک گھن کے اس تے تکیہ لگا کے کھلوتے تے اللہ پاک دی طرف وہ فرشتہ آیا کہ انہوں نے روح مقدس جس میں مطابق جو کر کے لے اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر علامہ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اس حالت روح جسم مقدس جو نکل گئی لاٹھی دے سہارے تے اللہ دے پیغمبر دا وجود مقدس قام سنتن کاملا پورا ایک سال کھڑا ہے وہ لاٹھی ہویا کہ تاکل من ساتا اس نو دیمک نے کھایا لاٹھی کمزور ہوئی لاٹھی ٹوٹی فلما خر اللہ دے پیغمبر کا وجود مقدس زمین تے آ گیا خر دا معنی ہے ذرا آسان لفظ پہ کرے پیغمبر دی ذات ہے نا آپ معمولی ہستی کا نہیں وہ جڑے کام پہ کرے نے سال ہو گیا چھٹی کوئی نہیں کی شفٹ در شفٹ شفٹ در شفٹ انہاں کیا مار تبینت الجن گل واضح ہوئی جنہ دے اتے انہاں کیا یہ کی ہو گیا سن پہلے پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہاں تے تا موت آ گئی تا چھٹی کر کے نس گئے ہما اللہ کانو یعلمون الغیب جن آکھن لگے کاش کہ اسی بھی غیب جان دے ہو یہ نہیں معلوم ہے نہیں عالم الغیب کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے اگر ایسا نہیں پتہ ہو گیا تو یہ اسا اس عذاب زندہ کہنے تو نہ گئے ہما چھٹی کر کے نس گئے ہما عرض کرنا چاہتا حضرت سلیمان تیری موت آئیے اور میرا بھائی تو میں کون اتھے آمنہ دا جایا نریا اتھے آمنہ دا جایا نریا تے تو کس امڑی دا جایا اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتے عرض کرنا چاہتا ہوں فکر اس قلبی کا اور یقین کا علماء بیٹھے بھی پوچھنے میں اے زندگی جڑی میں تے پین دیتی گئی ہے اے عیاشی واسطے نہیں آخرت دی تیاری واسطے دیتی گئی تجھے تیاری کرنی الدنیا مزرعۃ الاخرہ اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے آج جو کچھ رہسے کل بن کے اللہ دے دربار جیسے اس دنیا کے مفتون ہویا پیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد بالکل مختصر خلاصہ ذکر کرنا حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ زبانی خلاصہ ذکر کرنا رب الجلال فرماتے آسمان تو بارش وستی ہے زمین تے پوندی ہے زمین دی اندر جذب ہوندا بارش دا پانی اندر بیج ہوندا ہے اندر تے تھلے دا پتھر ملدا زمین وچوں انگوریاں نکلدیاں نے پت بندے نوں آ جبل فارا
زمیندار نو بڑی سونی پئی لگدی ہوندی ہے خوبصورت لگدی ہے میری گندم بڑی جی فصل لہلا رہی ہے ہری بھری ہوندی ہے سیاہ گندم ہوئی کھلوتی زمیندار بھی خوش ہو جا کھلوتا ہوندا پھر کچھ دن گزرتے ہیں پھر وہ مصفرہ اور بالکل سرد ہو رہی ہے پیلی ہو رہی ہے پھر کے ہوتا کٹی رہتی ہے پک کٹ کے وہ زمین پر چتنل میدان ہو رہی ہے وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو رہی ہے حضرت شاہ القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک مثال دے کے رب ذوالجلال سمجھے او بندہ تو پیدا ہویا کھیتی پیدا ہوئی تو بھی پیدا ہویا اب تو کھیتی بڑی ہوئی تو بھی جوانی چڑھیا کھیتی آجبن کفارا زمیندار نو سونی لگی بچہ جوان ہویا ماں باپ نو سونا لگا خوبصورت لگا ماں بھی میرا پتر کڑیت جوان ہے آسان بھر گئے مت بھری گئے مس رہ گئی ہے آجی اس کی دہا بڑا خوبصورت ہو گیا اے ماں باپ نو